ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کے لیے بھی ٹرمپ کی جارحانہ اور دھمکیوں کی پالیسی تاحال برقرار ہے اور اس سلسلے میں ایک اہم بریک تھرو ملنے کے باوجود وہ اب بھی ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے نہ صرف مسلسل فوجی کارروائی کی دھمکیاں دے رہے ہیں بلکہ ان کی انتظامیہ نے ہفتے کو ایرانی حکام سے ہونے والے اہم مذاکرات سے پہلے ایک بار پھر متعدد ایرانی کمپنیوں پر پابندیاں بھی عائد کر دی ہیں۔ کل اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر جوہری معاہدہ نہ کرنے کی صورت میں ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی دھمکی دے دی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اسرائیل ان فوجی کارروائیوں کی قیادت کر سکتا ہے۔ I want Iran to be great. The only thing they can't have is a nuclear weapon. They understand that. But with Iran, if it requires military, we're going to have military. Israel will obviously be very much involved in that. He'll be the leader of that. But nobody leads us. We do what we want to do. اس سے پہلے کل ہی امریکی محکمہ خزانہ نے صدر ٹرمپ کی ایران سے متعلق زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کے تحت متعدد ایرانی اداروں پر پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ اس حوالے سے امریکی محکمہ خزانہ کی جاری کردہ بیان کے مطابق انہوں نے ایران میں قائم 5 اداروں اور ایک شخص پر پابندی عائد کی ہے کیونکہ وہ ایران کے جوہری پروگرام کی حمایت کر رہے ہیں اور ان پابندیوں کا مقصد ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے ان حالیہ اقدامات پر ایران کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے مشیر علی شمخانی نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بیرونی خطرات کا تسلسل اور ایران کا فوجی حملے کی حالت میں ہونا اسے ممکنہ طور پر کچھ روک تھام کے اقدامات اختیار کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ ان اقدامات میں انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے معائنہ کاروں کو ملک سے بے دخل کرنا اور اس ادارے کے ساتھ تعاون معطل کرنا شامل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح افزودہ جوہری مواد کو محفوظ اور خفیہ مقام پر منتقل کرنا بھی زیر غور آ سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ کی ایران سے متعلق دھمکیاں اور جارحانہ اقدامات ایسے وقت میں سامنے آ رہے ہیں جب صرف 2 دن پہلے صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ امریکہ ہفتے کو ایران کے ساتھ اعلیٰ سطح کے مذاکرات کرنے جا رہا ہے جن کی ایران نے بھی تصدیق کر دی تھی اور دونوں ممالک کے درمیان یہ اہم بریک تھرو دونوں جانب سے ہونے والی 2 ماہ کی سخت لفظی گولہ باری اور مذاکرات کے مس سگنلز کے بعد سامنے آئی، جس کا سلسلہ 4 فروری کو صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران سے متعلق سخت اور زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کے دوبارہ اطلاق کے بعد شروع ہوا تھا۔ اس دوران صدر ٹرمپ مسلسل ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے دھمکیوں اور جارحانہ اقدامات کا سہارا لیتے رہے اور مارچ میں انہوں نے متحدہ عرب امارات کے توسط سے ایران کو مذاکرات کے لیے خط بھی بھیج دیا تھا۔ ٹرمپ کی جانب سے دھمکی آمیز لہجے میں مذاکرات کی پیشکش پر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی اور صدر مسعود پزشکیان امریکہ کو سخت جواب بھی دیتے رہے اور متعدد بار دونوں نے صدر ٹرمپ کی مذاکرات کی نیت پر سوالات اٹھاتے ہوئے انہیں مسترد بھی کیا۔ فروری میں ایک موقع پر ٹرمپ کی مذاکرات کی پیشکش پر رد عمل دیتے ہوئے ایرانی سپریم لیڈر نے کہا تھا کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں نہ تو سمجھداری ہے، نہ ہی دانش مندی اور یہ نہ ہی قابل احترام ہیں، اس سے ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا اور وہ یہ تجربے کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران ٹرمپ کی جانب سے فوجی کارروائیوں کی دھمکیوں پر سخت جواب دینے کا اعلان بھی کرتا رہا ہے، لیکن اس سب کے باوجود ایران نے مذاکرات کے امکان کو برقرار بھی رکھا ہوا ہے اور اس سلسلے میں ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی مسلسل برابری کی سطح پر مذاکرات کی بات کرتے رہے ہیں اور پیر کو ٹرمپ کی جانب سے مذاکرات کے اعلان کے بعد بھی انہوں نے ایسا ہی موقف پیش کیا تھا اور ساتھ ہی یہ کہا تھا کہ ایران کے جوہری پروگرام پر فوجی حل کوئی آپشن نہیں ہے۔ ایران کے جوہری تنصیبات شروع سے ہی امریکہ اور اسرائیل کے نشانے پر ہیں اور دونوں ممالک انہیں مکمل طور پر ختم کرنے کے خواہاں ہیں۔ ہفتے کو عمان میں ایرانی اور امریکی حکام کے درمیان مذاکرات ہوں گے، مگر اسرائیل ان مذاکرات سے پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ بھی لیبیا کی طرز کا ایک جوہری معاہدہ چاہتا ہے، یعنی وہ ایران کے جوہری پروگرام کا مکمل خاتمہ چاہتا ہے۔ واضح رہے کہ دسمبر 2003 میں لیبیا کے سابق صدر کرنل معمر قذافی نے ایک انتہائی غیر معمولی اور حیران کن پیش رفت میں اپنے جوہری پروگرام سمیت اپنے تمام ویپنز آف میس ڈسٹرکشن مکمل طور پر ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا اور ساتھ ہی انہوں نے رضاکارانہ طور پر ان ہتھیاروں کی سائٹس کو بین الاقوامی معائنے کے لیے پیش کر دیا تھا۔ 19 دسمبر 2003 کو معمر قذافی کے اس حیران کن اور غیر متوقع اعلان کے حوالے سے خیال کیا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ کئی مہینوں پر محیط خفیہ مذاکرات کے بعد سامنے آیا تھا جو مارچ 2003 میں شروع ہوئے تھے۔ اس اعلان کے بعد دسمبر 2003 میں ہی انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی نے لیبیا کے جوہری پروگرام کا معائنہ کیا تھا اور بعد میں لیبیا نے اپنے یورینیم افزودہ کرنے والے آلات اور دیگر جوہری ساز و سامان امریکہ کے حوالے کر دیے تھے اور پھر لیبیا پر عائد کئی بین الاقوامی پابندیاں ختم کر دی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ یہ خیال بھی کیا جاتا ہے کہ اکتوبر 2003 میں جرمنی اور اٹلی کے حکام کی جانب سے پکڑا گیا ایک بحری جہاز بھی معمر قذافی کے اس حیران کن فیصلے کی وجہ بنا تھا۔ جرمنی اور اٹلی کے حکام نے ملیشیا سے لیبیا جانے والے ایک بحری جہاز کو اٹلی کے قریب پکڑا تھا۔ اس جہاز میں سینٹری فیوج کے پرزے موجود تھے جو یورینیم کی افزودگی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔
یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو جوہری ہتھیاروں کی تیاری میں استعمال ہو سکتی ہے۔ اس کارروائی کو لیبیا کے جوہری پروگرام کے خاتمے میں ایک اہم کردار کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اب اسرائیل اسی طرز پر ایران کے جوہری پروگرام کا بھی مکمل خاتمہ چاہتا ہے، مگر ایران کا جوہری پروگرام لیبیا کے پروگرام سے کہیں زیادہ ایڈوانسڈ اور بہتر سمجھا جاتا ہے، اور اس پر آسانی سے حملہ بھی ممکن نہیں ہے۔ الجزیرہ کے اپریل 2024 میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق نتنز، جہاں ایران کی مرکزی جوہری تنصیبات واقع ہیں، اس کی سیٹلائٹ تصاویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں ایک نئی زیر زمین سائٹ کی تعمیر میں پیش رفت ہو رہی ہے جو یورینیم کی افزودگی کے ہالز اور دیگر تنصیبات کو رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ تنصیب اندازاً زمین سے 100 میٹرز کی گہرائی میں واقع ہے، جو اتنی گہری ہے کہ امریکی ساختہ بنکر بسٹر بام سے بھی اس کو غالباً نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ امریکی ساختہ یہ بنکر بسٹر بامز اسرائیل غزہ اور لبنان میں بھی استعمال کر چکا ہے۔ ایسے میں سفارتکاری اور معاہدے کے ذریعے ہی امریکہ اور اسرائیل ایران کے جوہری پروگرام کو ختم کر سکتے ہیں، مگر ہفتے کو عمان میں ہونے والے مذاکرات سے پہلے بھی امریکہ جوہری معاہدے کے لیے ایران کے ساتھ مذاکرات کر چکا ہے۔ وہ مذاکرات کامیاب بھی ہوئے تھے۔ سابق امریکی صدر براک اوباما کی قیادت میں امریکہ نے تقریباً 2 سال کی طویل سفارتکاری کے بعد جولائی 2015 میں ایران کے ساتھ ایک تاریخی جوہری معاہدہ کیا تھا، جسے باضابطہ طور پر جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں امریکہ کے علاوہ دیگر عالمی طاقتیں چین، روس، برطانیہ، فرانس اور جرمنی بھی شامل تھیں۔ اس معاہدے کے تحت ایران اپنے جوہری پروگرام کے بڑے حصے کو ختم کرنے اور اپنے جوہری تنصیبات کی بین الاقوامی انسپیکشن کے لیے راضی ہو گیا تھا، اور اس کے بدلے میں ایران کو اربوں ڈالرز کی عالمی پابندیوں میں نرمی دی گئی تھی۔ تاہم اسرائیل نے اس معاہدے کو کمزور قرار دیتے ہوئے اس وقت مسترد کر دیا تھا، اور 2017 میں صدر بننے سے پہلے ٹرمپ بھی اس معاہدے پر سخت تنقید کرتے رہے ہیں۔ مگر اس سب کے باوجود امریکی تھنک ٹینک کاؤنسل آن فارن ریلیشنز کے مطابق ابتدائی طور پر یہ معاہدہ کافی ہموار انداز میں آگے بڑھا۔ 2016 کے آغاز میں انٹرنیشنل اٹامک انرجی کونسل نے تصدیق کی کہ ایران نے اپنے ابتدائی وعدے پورے کر دیے ہیں، جس کے جواب میں امریکہ، یورپی یونین اور اقوام متحدہ نے ایران پر عائد پابندیاں ختم یا معطل کر دی۔ ان میں سب سے اہم اقدام یہ تھا کہ امریکی صدر براک اوباما کی انتظامیہ نے تیل کے شعبے میں عائد ثانوی پابندیاں ختم کر دی، جس سے ایران کو اپنے تیل کی برآمدات کو تقریباً اس سطح تک پہنچانے کی اجازت مل گئی جو پابندیوں سے پہلے تھی۔ ساتھ ہی امریکہ اور کئی یورپی ممالک نے تقریباً 100 ارب ڈالرز کے منجمد ایرانی اثاثے بھی بحال کر دیے، اور اسی طرح معاملات 2016 کے آخر تک بغیر کسی رکاوٹ کے آگے بڑھتے رہے۔ مگر پھر ٹرمپ کی کامیابی کے بعد اس معاہدے پر تحفظات اٹھنا شروع ہو گئے، اور بالآخر یہی ہوا۔ 2018 میں صدر ٹرمپ نے یک طرفہ طور پر امریکہ کو اس معاہدے سے الگ کر لیا اور ایران پر دوبارہ سخت معاشی پابندیاں عائد کر دیں۔ اس وقت ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ معاہدہ ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام اور خطے میں اس کی پراکسی جنگوں سے متعلق خدشات کو حل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ یہ معاہدہ مستقبل میں ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کا راستہ فراہم کر سکتا ہے۔ صرف یہی نہیں، 2020 میں ٹرمپ انتظامیہ نے اہم ایرانی کمانڈر قاسم سلیمانی کو عراق میں نشانہ بنایا۔ اسی طرح ٹرمپ کے اتحادی اسرائیل نے ایران کے جوہری پروگرام کے سربراہ محسن فخری زادے کو ایران میں ہی نشانہ بنا ڈالا۔ پھر خبریں آئیں کہ ان سارے اقدامات کے بعد ایران نے بھی اپنے جوہری پروگرام پر کام دوبارہ شروع کر دیا ہے، مگر پھر 2021 میں ٹرمپ کی صدارت کے خاتمے کے بعد نئے امریکی صدر بائیڈن نے کہا تھا کہ اگر ایران دوبارہ معاہدے کی شرائط پر عمل درآمد شروع کرے تو امریکہ دوبارہ 2015 کے جوہری پروگرام کا حصہ بن جائے گا۔ اور اس سلسلے میں بائیڈن دور میں کافی عرصے تک غیر مستقل اور تعطل کا شکار مذاکرات کے باوجود دونوں ممالک کسی معاہدے کے قریب نہیں پہنچ سکے، اور اب ایک بار پھر صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور سلسلے میں وہ مسلسل دھمکیوں اور جارحانہ اقدامات کا استعمال کر رہے ہیں۔ ایران بھی جواب دے رہا ہے، مگر ساتھ ہی یہ بھی بتا رہا ہے کہ کتنا پرکشش ہو سکتا ہے فائنینشلی اگر ایران اور امریکہ کا معاہدہ ہو جاتا ہے، ٹریلینز آف ڈالرز کا کس طریقے سے فائدہ ہو سکتا ہے۔